اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فائدے۔ محترم ناظرین، آج کل ہر انسان پریشان ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد یا بہن بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور ڈالا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے ہر طرح کی نحوست، بے برکتی اور پریشانی ختم ہو جائے، گھر کے اندر خیر و برکت آ جائے، رزق کی فراوانی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ملے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی طاقتور اور کامیاب عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کی نحوست نہیں رہے گی، پریشانی نہیں رہے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز اثر، اور دوسرا کہ یہ اس وظیفے کو آپ نے صرف 3 روز کرنا ہے۔ تیسری خصوصیات اس وظیفے کی یہ ہے کہ یہ وظیفہ ہر عام و خاص کر سکتا ہے۔ ہر طرح کی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ انتہائی مختصر اور پاورفل ہے۔ ہزاروں لوگ اس وظیفے کو کر چکے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ وظیفہ 2 آیت کریمہ پر مشتمل ہے، تو یہ دونوں آیت کریمہ جو انتہائی مشہور ہیں، یہ آیت کریمہ عموماً مرد اور خواتین کو زبانی یاد بھی ہوگا۔ اس آیت کریمہ کو کوشش کریں کہ زبانی یاد کر لیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ وظیفہ بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی، دکھ، درد، غم اور مصیبت دور کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ ان دونوں آیت مبارکہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہی کارساز ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھیں کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ ایک ایک ذرہ جو ہے کائنات کا، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ جب اس کی رضامندی ہوتی ہے تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہر بگڑے ہوئے کام وہیں سنوارتا ہے، وہیں سلجھاتا ہے، بگڑے ہوئے حالات کو وہیں درست فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہیں ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے روزانہ 450 مرتبہ یعنی 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ یہ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ تسبیح روزانہ صبح شام 110 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ سے اولاد کی دعا مانگیں، انشاءاللہ نیک صورت، نیک سیرت اولاد عطا ہوگی۔ بے روزگار افراد کے لیے یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل رزق کی برکت کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ اس تسبیح کو
روزگار تلاش کرنے کے لیے جانے سے پہلے 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی روزی رزق کا بہترین وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہ ہوگی۔ ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گر چکے ہیں، انہیں کسی دشمن کی جانب سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کا بنوا کر اپنے پاس رکھے، تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ کی ذات کے لیے ڈھال بن کر دشمنوں سے حملے سے آپ کو بچا لے۔ جس گھر میں ہر وقت نحوست، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس گھر کے تمام افراد یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں اور اس کے ساتھ اس تسبیح کا نقش بھی بنوا کر گھر میں لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ اگر کوئی شخص حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے رزق میں برکت اور اضافے کی دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت پیدا کرنے میں یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی یا شوہر میں سے جو بھی محبت کے لیے یہ تسبیح پڑھے وہ پوری توجہ کے ساتھ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے ہم سفر کی محبت، توجہ اور عزت مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنوں میں ہی تسبیح سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو، جس وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کے اعداد کے مطابق بنوا کر اپنے پاس رکھے۔ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی اچھے گھرانے میں طے ہوگی۔ اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹری علاج کروانے کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اسے چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے ختم کرتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو چاروں طرف سے بیماری اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اعداد کو نقش اپنے گھر میں لگا لے۔ انشاءاللہ جب تک یہ نقش گھر میں موجود رہے گا تب تک کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش، بری نظر، حسد، جنات کے سائے سے بد اثرات گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور موجود اثرات بھی انشاءاللہ تعالی دن بدن ختم ہو جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مبارکہ ہے، یہ وظیفہ آپ روزگار، اچھی جگہ رشتہ طے پانے، دشمنوں سے محفوظ رہنے، بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی کو دور کرنے، ہر طرح کی جائز حاجات کو پورا کرنے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے تھے، دشمنوں سے تنگ تھے، انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو ختم کر دیا اور ان کے مسائل کو حل فرما دیا۔
بے روزگار نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھے روزگار کا انتظام فرما دیا۔ ان دونوں آیت مبارکہ کے اندر خیر و برکت، رزق کے خزانے چھپے ہیں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 13 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 450 مرتبہ اور 360 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، یہ جو وظیفہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار یا وہ کسی بھی چیز کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آج کل کے دور میں ہر امیر غریب پریشان ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ پاک کے کلام سے دوری۔ یہ تو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم بیمار ہوں گے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آرام آ جائے گا۔ تو کیا یہ یقین نہیں ہے اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، جو بھی حاجت ہوگی وہ بھی پوری، اور جو بھی مشکل ہوگی اس سے بھی وہیں اللہ ہمیں نجات دے گا انشاءاللہ۔